اگر تم حسن پر اپنے مجھے دربان رکھ دیتے، اگر تم حسن پر اپنے مجھے دربان رکھ دیتے، کلیجہ چیر کر قدموں میں اپنی جان رکھ دیتے، مجھے کہتے ہیں سب کلو یہ کیسا نام ہے ابا، تمہارا کیا چلا جاتا اگر سلمان رکھ دیتے۔ سیما اکبر آبادی کا شعر ہے، عام طور پر بہادر شاہ ظفر سے منسوب کیا جاتا ہے۔ عمر دراز مانگ کے لائی تھی 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ اس کی تضمین جو ہے پاپولر میٹھی صاحب نے لکھی ہے۔ محبوب وعدہ کر کے بھی آیا نہ دوستوں، محبوب وعدہ کر کے بھی آیا نہ دوستوں، کیا کیا نہ یارو ہم نے کیا اس کے پیار میں، مرغے چرا کے لائے تھے جو 4 پاپولر، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار۔ اور ان کی نظریہ شعر کے تھک گئے ہو تو تھکن چھوڑ کر جا سکتے ہو، تھک گئے ہو تو تھکن چھوڑ کر جا سکتے ہو، تم مجھے واقعتاً چھوڑ کر جا سکتے ہو، ہم درختوں کو کہاں آتا ہے ہجرت کرنا، تم پرندے ہو وطن چھوڑ کر جا سکتے ہو۔ اور محفل کے آفتاب اور اس محفل کے صدر عالی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے کلام سے ہمیں نوازیں اور خطبہ صدارت سے بھی نوازیں۔ شروع سے لے کر آخر تک ہم پر نظر رکھے ہوئے تھے اور پیشے سے یہ ایک استاد ہیں، اور یقین مانیے میں سچ کہہ رہا ہوں میرے پاس الفاظ نہیں ہیں ان 2 اشعار کے ساتھ دوسرے شعر حافظ صاحب کی نظر، اور میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں اور خطبہ صدارت سے بھی نوازیں، اور آج کے پروگرام کے متعلق جو بھی ان کے خیالات ہیں، جو بھی ان کے تاثرات ہیں، کیا کیا کمیاں بیشیاں رہیں اور اگلی دفعہ ہم انہیں کس طرح سے پورا کر سکتے ہیں وہ بھی بتائیں۔ یہ 2 اشعار اور دوسرا شعر حافظ صاحب کی نظر کی۔ نقاب اڑا تو مجھے سرخ لب دکھائی دیے، نقاب اڑا تو مجھے سرخ لب دکھائی دیے، وہ 2 دیے جو ہوا کے سبب دکھائی دیے، میں جزوی اندھا تھا 2-4 رنگ دکھتے تھے، میں جزوی اندھا تھا 2-4 رنگ دکھتے تھے، مگر جب اس نے کہا دیکھ سب دکھائی دیے۔ عبدالحفیظ صاحب فرقان آبادی، آپ کی سماعتوں کی نظر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے حد خوشی ہوئی مجھے اپنے ان حالان چمن کو دیکھ کر۔ آتے ہی سب سے پہلے آپ نے میری کلاس فیلو ہیں یہاں پر مطلوب صاحب، اور اپنے شاگرد ہیں ماجد صاحب، ان کو پڑھایا میں نے۔ ان سے ملاقات ہوئی تو اکثر ہم مشاعروں میں ملتے رہتے ہیں، تو یہ تو ایک خوشی ہوئی تھی۔ اس کے بعد ان بالکل نئے چہرے جو دیکھے اور ان کا کلام جو سنا، تو میں اب یہی سوچ رہا ہوں کہ میں کیا سناؤں۔ وہ جو بزرگوں نے کہا ہے کہ کسی بھی پیڑ کو دیکھنا ہو جب وہ ابھی چھوٹا ہوتا ہے، پودا ہوتا ہے، بالکل نوخیز ہوتا ہے، تو وہیں سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی اٹھان کیا ہے، یہ کہاں جائے گا۔ لہٰذا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب کو وہ نظر بد سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ تو اس وقت انتہائی ضرورت ہے، جو ابھی ہمارے ایک ساتھی نے یہاں پڑھا کہ اگر شاعر نہیں ہوتے تو اردو مر گئی ہوتی۔ اردو جس میں ہمارا بیش قیمت سرمایہ ہے، اس اردو کی بقا کے لیے جو کام آپ کریں گے یا جو محنت آپ کریں گے، اس کا اجر آپ کو اللہ کے ہاں ضرور ملے گا۔ اس کو عبادت سمجھ کر کیجیے آپ۔ تو یہ واقعی صحیح بات ہے کہ شاعروں نے اردو کو زندہ رکھا ہے اور زندہ رکھیں گے، تو اس میں بہت بڑا ہمارا سرمایہ ہے۔ تو سب سے پہلے میں ہی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس اپنے اس شہر کے لیے ہم کہا کرتے تھے یا لوگ کہا کرتے تھے کہ یہاں یہ بنجر ہے ادب کے لحاظ سے، یہاں اس قسم کی وہ ہمیں زرخیزی نظر نہیں آتی، لیکن نہیں، آج لگتا ہے کہ نہیں، یہ بنجر نہیں ہے، بلکہ انشاءاللہ العزیز ہماری امیدیں آپ سے وابستہ ہیں۔ آپ بہت آگے جائیں گے اور اس شہر کو آپ انمول ہیرے اور موتی میں آپ کو کہوں گا، آپ اپنے حسن سے اور اپنی چمک سے، اپنی آب اور تاب سے اس شہر کو ضرور روشن کریں گے، چمکائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ مجھے تو نہیں لگتا کہ مجھے آپ کے کلام پہ کچھ بات کرنی چاہیے، صرف ایک تھوڑا سا اشارہ میں دوں گا کہ
کہ ایک تو بات آ گئی کہ شاعری ضرور گل و بلبل کی شاعری بھی شاعری ہے، لیکن جس میں پیغام بھی ہو، با مقصد شاعری ہو، بہت کام کی شاعری ہے، جو صرف یہیں تک محدود نہیں رہے گی بلکہ اس کا صلہ آپ کو اس زندگی کے بعد بھی ملے گا۔ جس شاعری سے آپ کسی کو کچھ پیغام دے سکیں، کسی کو زندگی دے سکیں، کسی کی زندگی سنوار سکیں، اس کا اجر، اس کی مزدوری، اس کی اجرت آپ کو نہ صرف یہاں بلکہ اس دنیا کے بعد بھی ملتی رہے گی۔ ایک تو اس بات کا دھیان رکھا جائے، اور دوسری چیز کہ کسی کے حسن کی تعریف کرنی ہو، اپنے محبوب کا تذکرہ کرنا ہو، تو شاعری میں ایک بیماری ہے جسے ابتذال کہا جاتا ہے۔ ابتذال سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، یعنی یہ معلوم نہیں ہونا چاہیے جب آپ اپنے محبوب کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ آپ مذکر سے بات کرتے ہیں یا مؤنث سے بات کرتے ہیں۔ اس قسم کی بات ہونی چاہیے کہ آپ نے جو بات کہنی ہے لیکن انداز ایسا ہو کہ اس ابتذال سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ باقی بہت بڑھیا کلام تھا، ایک سے بڑھ کر ایک۔ ہم ڈاکٹر صاحب سے بات یہی کر رہے تھے، مطلوب صاحب سے، کہ ہم تو سمجھ رہے تھے شاید اب جو دوسرا آنے والا ہوگا اس میں کچھ کمی ہوگی، تیسرے میں کچھ کمی ہوگی، لیکن آپ ایک سے بڑھ کر ایک نکلے سبھی، لہذا اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تو میں لایا تھا اپنا جو میں نے کچھ لکھا ہے، لیکن میں اب میرا جو مائنڈ بنا ہے کہ ایک نعت پڑھوں گا میں، تو اس میں آپ یہ مت آپ سمجھیں کہ یہ نعت پہلے ہونی چاہیے تھی کہ آخر میں، ایسا مسئلہ نہیں، جو اب تک تھا یہ بھی نعت ہی تھی جو آپ سنا رہے تھے۔ اکثر جو میں نے دیکھا بلکہ سارا ہی کلام جو تھا بہت بہتر کلام تھا، اور ہماری اور پوری دنیائے انسانیت کی اصلاح کا اس میں پیغام تھا۔ اب انداز الگ الگ ہوتا ہے، اس میں گہرائی تھی، گہرائی تھی، لیکن اصلاح ہی اس میں تھی۔ بہرحال اللہ قبول فرمائے۔ تو میں ایک نعت کہوں گا جو میرے ذہن میں ابھی ہے، یہ ابھی اس ماہ مبارک سے پہلے میں نے لکھا۔ یہ مظفر وارثی جو مشہور نعت و شاعر ہیں، ان کی زمین میں انہوں نے ایک نعت کہی، اسی طرز کی میں نے وہ کہی ہے، تو اسی ان کی زمین میں ہے، شاید آپ پسند کریں گے تو میں یہ کہوں گا۔ بسم اللہ۔ نعت احمد کی خدایا میں نوا ہو جاؤں، ہے تمنا کہ مدینے کی ہوا ہو جاؤں، میں محمد کی اداؤں پہ جیوں اور مروں، ہو کے گم ان کی اداؤں میں ادا ہو جاؤں، ہو کے گم ان کی اداؤں میں ادا ہو جاؤں، ایک تصویر بنوں عاشق احمد کی فقط، ایک تصویر بنوں عاشق احمد کی فقط، ساری دنیا سے الگ اور جدا ہو جاؤں، ساری دنیا سے الگ اور جدا ہو جاؤں، دل ہو مسکن میرا یادوں کا نبی کی یا رب، دل ہو مسکن میرا یادوں کا نبی کی یا رب، حامل نور
خداگار ہرا ہو جاؤں، حامل نور خداگار ہرا ہو جاؤں، ناز قسمت پہ کرے گی میری ساری دنیا، ناز قسمت پہ کرے گی میری ساری دنیا، ان کی دہلیز کا اے کاش گدا ہو جاؤں، ان کی دہلیز کا اے کاش گدا ہو جاؤں، جس سے اجڑے ہوئے گلشن میں بہار آ جائے، جس سے اجڑے ہوئے گلشن میں بہار آ جائے، ابر رحمت لیے وہ باد صبا ہو جاؤں، میں جیوں دین محمد کا سپاہی بن کر، میں جیوں دین محمد کا سپاہی بن کر، ان کی ہی راہ صداقت پہ فدا ہو جاؤں، ان کی ہی راہ صداقت پہ فدا ہو جاؤں، کارواں میرے نبی کا کی ہے جو گر میں سفر، میں بھی اس کی اے خدا بانگ درا ہو جاؤں، تیرے آقا لیے جو تیگ و تبر ہیں آقا، ان کی میرا یہ قلم میں بھی سزا ہو جاؤں، یوں ہی چلتے ہوئے اسوے پہ نبی کے انظر، دل مغموم کی یا رب میں شفا ہو جاؤں، دل مغموم کی یا رب میں شفا ہو جاؤں، اس کا ایک اور مقطع بھی ہے، چاکری باب رسالت کی ملی جو انظر، میں غلامی سے جہاں بھر کی رہا ہو جاؤں، چاکری باب رسالت کی ملی جو انظر، میں غلامی سے جہاں بھر کی رہا ہو جاؤں، نعت احمد کی خدایا میں نوا ہو جاؤں، ہے تمنا کہ مدینے کی ہوا ہو جاؤں۔ آصف صاحب تو آئیں گے، اختتامی کلمات ان کو کہنے ہوں گے، لیکن دعا کے بعد ضروری ہے کہ مجلس کا اختتام ہم دعا سے کریں۔ نیک نیتی کے ساتھ اس مجلس کا انعقاد ہوا ہے، اور میں ضرور اپنے نونہالان چمن سے ضرور کہوں گا کہ آپ اس سلسلے کو جاری رکھیے، کبھی بھی آپ
ہمت نہ ہاریں. کبھی بھی آپ اس سلسلے میں یہ نہ سوچیں کہ کچھ آؤٹ پٹ نہیں آ رہا ہے, فلاں نہیں جڑ رہا ہے, فلاں نہیں ساتھ دے رہا ہے. نہیں, ہم سے جہاں تک ہو سکے, ابھی ہم جو یہاں آپ کے ساتھ حاضر ہوئے, ہمیں جب بھی آپ حکم کریں گے, میں یہ کہوں گا کہ حکم کریں گے, جس قسم کی بھی کوئی آپ کو ہماری تعاون کی ضرورت ہوگی, انشاءاللہ ہمیشہ ہم آپ کا تعاون کرنے کے لیے تیار رہیں گے. یہ ایک بہت بڑا کام آپ کر رہے ہیں, اسے آپ عبادت سمجھ کر کریے. یہ مشاعرہ, اسے آپ عبادت سمجھیے. اس کلام میں تواضع کرنا, اردو ہو, کشمیری ہو, کوئی بھی ہو, یہ بہت بڑا ہتھیار ہے. آپ اپنے دین کی خدمت کر سکتے ہیں اس ہتھیار کے ذریعے. اللہ سے ہم دعا کریں گے کہ وہ آپ کی مدد کرے, ہم سب کی مدد کرے اور ہم سب کی حفاظت فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے الہ العالمین, ان نوجوانوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اے اللہ, ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. اے اللہ, انہیں تمام قسم کے شرور اور فتن سے محفوظ رکھ. اے اللہ, انہیں دشمن کے شر سے محفوظ رکھ, شیطان کے شر سے محفوظ رکھ, نفس کے شر سے محفوظ رکھ. اس پروگرام کے انعقاد میں جس نے جس قسم کا تعاون کیا ہے, اللہ اس کی مدد فرما, اس کی تمام نیک اور جائز تمناؤں کو پورا فرما. یہ ریاض صاحب نے یہاں جو اپنا یہ پلیٹ فارم فراہم کیا, اسٹوڈیو میں جگہ دی, ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ انہیں بھی اللہ تعالیٰ اچھا کرے, ان کے بچوں کی بھی پروردگار صحت اور انہیں تندرستی عطا فرمائے, ان کی دنیا اچھی بنے, ان کی آخرت اچھی بنے, اور ہم سب کی جتنے بھی یہاں ہیں, اللہ سے دعا ہے ہم سب کی دنیا کو بھی وہ سنوار دے اور ہماری آخرت کو بھی وہ سنوار دے. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.